हमारा प्रेस क्लब है, ना कि हम ذاتی طور پر کوئی کمرہ کوئی ہوٹل کوئی چیز ہائر کر کے ہم کہیں کہ جی ہمارا یہ پریس کلب ہے. پریس کلب سر یہ ہے اور آپ کی محبت آپ کی چاہت آپ کو یہاں لے کر آئی ہے, ہم اس کے مشکور ہیں. میرے پریزیڈنٹ سر وقت کوسا صاحب اور شیر افغان صاحب چیئرمین صاحب اور میرے ساتھی سب سے اچھے میرے بھائی مصطفیٰ نشاری صاحب. سر میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان کی صحافت میں تفرقہ نہیں ہے, یہ ذاتی انا ہے جو ہم لوگوں نے بنا کر رکھ لی ہے بھائی لوگوں پر. اگر ڈیرہ غازی خان کی صحافت کو پروان چڑھانا ہے تو اس میں آپ کا تعاون ہمیں بہت چاہیے, درکار رہے گا, اور آپ بھی اسی طرح تشریف لاتے رہیں اور ڈیرہ غازی خان کے میرے ساتھی بھائیوں کے ساتھ تعاون رکھیں. تعاون بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سرپرستی, جب تک سرپرستی نہیں ہوگی ہم پروجیکٹ کو آگے نہیں بڑھا سکتے, ہم مسائل کو آگے نہیں بڑھا سکتے. تو اس سلسلے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے ہم آپ تشریف لائیں وقتاً فوقتاً آئیں, ہم ویلکم دیں گے, ہم ویلکم دیں گے سر, دل سے ویلکم دیں گے انشاءاللہ. جہاں پہ بھی جائیں گے ہماری محبت آپ کے ساتھ رہے گی. اور یہ جو ہے یہ جو پریس کلب ہے یہ وہ صحافی بیٹھے ہیں جو فیلڈ والے ہیں, یہ ڈمی صحافی نہیں ہے. اور بخت خان کھوسا صاحب, محمد حسین آزاد اور ریاض جازب صاحب, شیر افغان بزدار, یہ جتنے بھی ہیں یہ ہیرے لوگ ہیں, یہ محنتی لوگ ہیں. ہمیں بچے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سارے بزنس مین ہیں اور ہمارے اپنے کاروبار ہیں. ان کو اپنے جتنے بھی ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں, یہ ہماری ریکویسٹ ہے. ہمارے چھوٹے موٹے جو پریس کلب کے مسائل ہیں یہ بھی ہمارے آپ حل کریں. اور میں آپ تمام دوستوں کا اور خاص طور پر ڈپٹی کمشنر کا چانڈے صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پریس کلب تشریف لائے, صحافیوں کے گھر تشریف لائے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اس کے ساتھ مہربانی. خدا سی نراض نہ تھیو وہ شیر والے دے رہے نو چنو تو کوئی شیر والے مار نے کوئی اے بھی جی سکتے صرف شیر کا ہم شب بس نہیں ہم تو بس نہیں شیر لاتے ساتھ مجھے ذرا چاٹے بلوچ صنف ساتھ ہر کے چاٹے نشاری وہ دے ڈکے کرندے چیٹ کھڑی دی گئی سر تیرے ہے جناب ریاض صاحب اور سر چاٹے صاحب, یہاں پر جتنے لوگ ہیں کچھ 5 سال سے صحافت میں ہیں, کچھ 20 سال سے ہیں, میرے جیسے اب 25 سال گزار رہے ہیں, اب ہم ریٹائرمنٹ پر جا رہے ہیں. شیر افغان صاحب بہت میڈیا سے وابستہ ہیں, ہمارے چیئرمین ہیں. اشرف فروز صاحب دنیا نیوز چینل کے سینئر کارسپونڈنٹ, ڈے 1 سے جب سے دنیا نیوز شروع ہوا ہے تب سے یہ کام کر رہے ہیں. نیوز چینل اسٹیم ٹائم کا چینل ہے, عابد یا بابر صاحب. خبریں کے میرے کلیگ ہیں وقت صاحب, ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. اسی طرح جناب یہ ہمارے برادر جو کھڑے ہیں غلام مصطفیٰ نشاری صاحب, ہماری یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, اور موسم اوصاف کے سینئر موسٹ کارسپونڈنٹ ہیں. سجاد نشاری صاحب کا تو خیر نام ہی کافی ہے. زاہد قریشی صاحب ہمارے بزرگ صحافیوں میں سے ہیں.
فدا سوگڑا صاحب ان کے یہ ساتھ ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھے ہیں، ڈے ون سے ڈیلی نیا دور اور باقی کچھ اخبارات سے وابستہ ہیں۔ شکیل چودھری صاحب اپنے وجہ پلیز، یہ ہمارے بہت سینئر ہیں اور ایک ملتان کا ایک موقر بہترین اخبار ہے اپنا کر کے اس کے بیورو چیف ہیں۔ کچھ لوگوں کے کیونکہ آپ کے تواتر آپ کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، آپ تعارف ہیں، میرا آپ کے ساتھ بالکل کوئی تعارف نہیں ہے کیونکہ میں آپ کبھی دفتر میں آئے نہیں، 25-30 سال مجھے صحافت میں ہو گیا، لاسٹ ٹائم میں نے خبریں چھوڑا ہے، آج کل میں ڈیلی بیٹھک اخبار ہم نے خود ریٹائرڈ پرسن لوگوں نے نکالا ہے، ملتان کا لانچ کیا ہے، میں اس کے بعد ایز اے سینئر ایڈیٹر کام کر رہا ہوں۔ آپ سے فلیٹ ڈویژن کے دوران ٹیلی فون پہ 2-3 دفعہ ضرور بات ہوئی، چانڈے صاحب تو خیر ہمارے ہیں ہی بھائی، ان سے ملاقات رہتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی سرپرستی کی نہیں بلکہ آپ کی ترقی کے محتاج ہیں، یہ ضرورت مند ہے۔ آپ نے سیرے کی بات کی، سیرا اس لیے نہیں ڈالا گیا دوستوں کو کہ آپ کی کارکردگی ہی آپ کا سیرا ہے، آپ کو یہاں بلایا گیا اس سب کا نگاہ ہے کہ آپ کو یہ دوست لائک کرتے ہیں۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہی کسی دوست کسی دن کو موڈ میں بیٹھا ہو تو چھوٹی موٹی پوسٹ سیدھے تو ہوگی ہو، ادروائز میں دیکھتا ہوں کہ ضرورت سے بھی زیادہ آپ کے حق میں لکھ رہے ہوتے ہیں مینجمنٹ کے حق میں۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ پریس کا تشریف لائے اور مجھے اس سے زیادہ بتا دو خود اپنے آپ پہ خوشی ہو رہی ہے کہ میری پہلی ملاقات آپ کے ساتھ ہوئے اپنے گھر، اپنے آفس، اپنے ٹھکانے پہ ہوئی، اگر میں آپ کے پاس تو ہم آپ کے ممنون ہیں اور میں امید رکھتا ہوں نیکسٹ ٹائم آپ کی جانب سے، چانڈیا صاحب کی جانب سے فون آئے گا کہ باق صاحب، شیر افضل صاحب، محمد رضا صاحب ہم پریس کلب آنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ میں چاہ رہا تھا کہ تاکہ تھوڑا سا عابد بابر صاحب تھوڑا سا جی بہت شکریہ۔ میں اپنے معزز مہمانان جناب سینئر کمانڈنٹ اور کمانڈنٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ یہ سارے جو دوست بیٹھے ہیں یہ قلم کی امانت رکھتے ہیں اور یہ اپنے شہر کے لیے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا قلم ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ہمیں وقت حاضر ہے، ہماری خدمات قلمی آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ ریکویسٹ چھوٹی سی یہ کروں گا کہ اس وقت اس چھت کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے عطا کرتا بیٹھنے کے لیے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری رجسٹریشن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کے دیگر مراحل سے محروم ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہماری رجسٹریشن کی ایک فائل جو ہے ڈی او انٹرپرائزز کے پاس پینڈنگ ہے، جناب اگر انہیں حکم کر دیں گے ہمارا یہ پروسیس جلد کمپلیٹ ہو جائے گا تاکہ ہم آئندہ کے لیے ایک حقیقی ستون کی صورت پہ انتظامیہ اور عوام کے ساتھ کھل کر کے کردار۔ بہت شکریہ۔ میسج کیا پڑھ لے ذرا میسج شروع تھی کیا؟ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تمام صحافیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہیں اج سارے ڈی جی خان دے ایک نام اور بہترین شخصیت اور ڈپٹی صاحب کمشنر صاحب اور کمانڈنٹ صاحب آن چاہے اور تساں آ گئے ہوئے میں سب سے پہلے مشکور ہوں۔ دوسری گل یہ ہے کہ کوئی پتہ ہے کوئی پتہ ہے سارے کو پتہ ہے خاص طور جرنلسٹوں کو کہ ڈپٹی کمشنر صاحب انور بگیار صاحب کا جرا سارے لوگ آتے ہیں کہ تعلق مسلم لیگ نون نہ ہے، مگر یہ پی ٹی آئی اور یا قافلی کے دور پہ بھی یہ اپنی ایمانداری محنت کی وجہ کو یہ ان کے باوجود بدستور ڈپٹی کمشنر رہے۔ ایسے اپنی طرح سارے واسطے خوشی اور انہیں جا سارے دل میں چکے اگر یہ باقی وہاں اگر کرپشن سے زیادہ کھیلیا محنت نہ کرے یا نکما ہو یا شاید اصل بھی دعوت نہ دوں تھا پرس کرا سارے واسطے اعزاز کی گل ہے کہ تو بہترین افیسر ڈی جی خان کے پرس کلب آ گئے اور سارے کٹھے بیٹھے سارے واسطے میں انہیں بھی مشکور ہوں اور تھوڑا بھی مشکور ہوں۔ تھینک یو۔ چیئرمین صاحب میں تو سب سے پہلے آپ تمام ڈپٹی کمشنر صاحب کا اور کمانڈنٹ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پریس کلب میں آ کر ہم دوستوں کو عزت بخشی۔ یہ بات آپ لوگوں کے نوٹس میں ہوگا کہ ڈیرہ غازی خان کا جو واحد پریس کلب ہے جس کو سرکار نے زمین الاٹ کی ہے وہ یہی ہے، جس میں اس کے تمام عہدیدار ہیں جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں جو عزت بخشی ہے ہم آپ لوگوں کے ممنون ہیں۔ باقی ہمارے صحافیوں کے اندر جو اپنے جو معاملات ہیں جو گروپ بندی ہے دڑے بندی ہے
وہ ہوتی رہتی ہے, وہ ہمارے اپنے ہی گھر کے معاملات ہیں, وہ ہم حل کرتے رہیں گے, وقت کے ساتھ حل ہوتے رہتے ہیں. تو باقی ہم آپ لوگوں کے ممنون ہیں. آپ لوگ یقیناً محنتی افیسرز بھی ہیں, کیونکہ آپ لوگ جب ڈی جی خان میں آئے تھے, آپ لوگ کی اس وقت ڈی جی خان شدید تاریخ کے بدترین سیلاب میں اس وقت ڈوبا ہوا تھا. توسا شریف کی اگر بات کریں تو وہاں پر افسر چاٹیا صاحب کے ساتھ میں کوآرڈینیٹ بھی کرتا رہا, اور آپ کو بھی ہم دیکھتے رہے کہ آپ کا جو ایک قدم ہے وہ گوا کے ساتھ ہوتا تھا, اور دوسرا آپ درخواست جمال خان کبھی جھوپترا کے ساتھ ہوتے تھے. تو آپ لوگوں نے بہترین کام بھی کیا ہے, اور لوگوں کی جو بحالی کا حل ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے, سروے بھی ہو گیا ہے, لوگوں کو اکثر لوگ جو ہے اپنے مکانات جو ہے دوبارہ تعمیر بھی کر چکے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم لوگ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہماری اس پریس کلب کی جب بھی آپ لوگوں کو ضرورت ہو, ہمارے تعاون کی ضرورت ہو, تو انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہوں گے. ایک بار پھر سے میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں, آپ لوگوں نے یہاں آ کر ہم صحافیوں کو عزت بخشی اور اس پریس کلب کو عزت. شکریہ. ڈی سی صاحب اپنے قابل قدر خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وقت کوسا صاحب, صدر پریس کلب, جناب شیخ محمد گلزار صاحب, رشید چوہان صاحب, اور ہمارے دوسرے ساتھی کسی اور اسد چانگی صاحب, تشریف بہت ہی ہمبلی میں آپ سے ہمبل اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ہمیں بلایا. ایک آدھ دفعہ پہلے بھی ہمیں وقت کوسا صاحب کی طرف سے اور رشید چوہان صاحب کی طرف سے کہا گیا, تو یہ بہت پہلے کی بات ہے. اس وقت بھی خطہ پیشانی سے دیکھیں سول سوسائٹی کا حصہ ہے, مطلب کوئی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جو سول سوسائٹی کا. اور آپ تو ریاست کا ایک پلر ہے جو ان کے ساتھ مل کے نہ چل سکے, یا ان سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن, آپ ہمارے کان اور آنکھ ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ موبائل میں, میرا خیال 30-35 گروپ ہے اس میں سوشل میڈیا کے دوسرے, اور یقین مانیں کہ اسی سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. اس میں انفارمیشن جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, سچی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک بیک اپ کال ہوتی ہے. آپ اس انفارمیشن کو چیک کروا لیتے ہیں, جو سچی ہو تو اس کی ایکشن لے لیجیے, جیسا جھوٹی ہو تو اگنور کر دیا جاتا ہے. تو میں بہت ممنون ہوں. اسد چاڑیا صاحب آپ جو ویسے ماشاء اللہ ہر دل عزیز شخصیت ہے, تو میں خود بھی اپنے آپ کو بہت اس میں بڑا یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے بڑی آپ کی عزت بخشی, اور مجھے بہت پہلے بھی آنا چاہیے تھا, لیکن آپ کی مصروفیت اور یہ کہنے کہ ہماری مصروفیت دیر ہے, درست ہے. تو آپ جب بھی ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے. آپ سوسائٹی کا بڑا مین پلر ہے. رہی بات آج مجھے ہو گئی یہاں پہ 236 دن, یہ مجھے اکثر میرے افسر کہتے ہیں کہ سر آپ ڈیز لیں, لیکن یار یہ ڈیز کا یہ شروع سے میری عادت نہیں ہے. آپ جب بھی مجھے کبھی بھی کہیں پوچھیں گے تو میں آپ کو اپنے ڈیز بتا دوں گا. اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے. وقت کوسا صاحب نے کہا کوئی افسر کسی پارٹی کا کوئی نمائندہ نہیں ہوتا. آپ نے یہاں پہ, اللہ نے مجھے پہلے میری ڈپٹی کمشنر میں مجھے یہاں پر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ لگایا. میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب میں آیا تو اس وقت نون کی گورنمنٹ تھی. کوئی بھی گورنمنٹ ہو, میری بیوروکریٹک جس طرح ہوتی ہے نارملی آفیسرس کی, میری پوسٹنگ ہوگی, اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہوگی, ان کے ساتھ بھی کام کیا 5-6 مہینے ہو گئے. تو سب کے ساتھ, سول سوسائٹی کے ساتھ, آپ کے ساتھ, ہمارے پارلیمنٹرین کے ساتھ, ان کا حق ہے. مطلب جن کی گورنمنٹ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کے کام ہونا, دوسری تیسری چیزیں ہو رہی ہیں, سب ہمارے پارلیمنٹ میں حق ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 29 لاکھ اس شہر کی آبادی ہے. ہمارے آفس میں کوئی بھی آیا ہے, اور آپ سب کا وہ آفس ہے, کوئی کسی ہمارے آفس میں آنے کے لیے کوئی کسی کو, ہم ہیں اسی لیے کہ جو کسی کا جائز کام ہونے والا پوری کوشش کی ہے. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کم از کم ہم اس کو بات بھی سنی ہے, ملے بھی ہیں, ہونے والا کام اس کے لیے کال بھی کی ہے, اپنے جونیئر کو ڈائریکشن بھی دی ہے, پوری کوشش کی ہے. اور میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں اس سینس میں کہ جب فلڈ تھا, اور یقین مانیں ابھی بھی بڑے چند لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں انفارمیشن کے طور پہ. ویسے بھی آپ کی سلام دعا بھی بڑھ جاتی ہے, وہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, کچھ چند لوگ ہیں. لیکن میں جب یہ سوشل میڈیا دیکھتا تھا, جن کو ابھی بھی بہت سارے چہرے ہیں جن کو بالکل ایک دفعہ شاید فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا میں ان لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا. لیکن جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اتنی بڑا جو ڈیواسٹیشن ہوئی تھی,
اس ڈیواسٹیشن میں آپ ایک انسان ہی ہے نا, آپ کے پاس بھی ایک لمیٹڈ ریسورسز بھی ہیں, آپ کی کمٹمنٹ آپ کی بہت اچھی ہو سکتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیچے کمٹمنٹ نہ ہو. لیکن میں بڑا شکر گزار ہوں کہ ہماری ساری ٹیم, جو ابھی بھی وہی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, ان کی محنت کو, انہوں نے جو محنت کی, جو انہوں نے کوشش کی, اس کا اللہ پاک نے ریوارڈ یہ دیا. سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں ہماری عزت بڑھی ہے, لوگوں نے ہمیں بہت عزت دی ہے. اور یہ جو آپ ڈی جی خان کے شہریوں نے جو عزت ہمیں کسی نے ایکسپریس کر کے, کسی نے دل میں اچھا جانا, تو وہ آپ کو دعا پہنچ رہی ہے. اور یہ بلیو می کہ یہ جو آپ لوگوں کی, جو لوگوں کی دیکھیں, بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو کسی جگہ سے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں اپریسیشن اس کو سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یار, اگر ہمارے جانے کے بعد آپ لوگ کسی اپنی محفل میں 2 الفاظ اچھے بول دیں گے, یار انہوں نے کوشش کی, یار محنت کی ہے. کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ شہر کے مالک ہیں, رہنے والے ہیں, آپ سب کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں, ڈے 1 سے کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے وہ 2 الفاظ یا جو آپ کے دل میں اچھا گمان ہے, یہ سب سے بڑی کمائی ہے. اللہ کا شکر ہے, میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے بڑی صاف نیت سے, ایمانداری سے نوکری کی ہے. کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں, آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, آپ کو گورنمنٹ کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن نیت اچھی کے ساتھ. اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے, میرے ایکس کمشنر لیاقت چٹھا صاحب ہیں, میں ان کا بھی نام دوں گا, اچھا ان کا ہمارا ساتھ رہا, ان کی وجہ سے ہمیں بہت حوصلہ ملا. مطلب ساتھ لیاقت چٹھا صاحب جو ہے وہ بہت مطلب بڑے فیصلے کرنے کے لیے نا وہ مطلب ان کی کوالٹی رہی ہے. ہمیں ان سے بڑی یہ چیز ملی کہ ہم فیصلہ کرنا چاہیے. یار دیکھیں, ہم بیٹھے ہیں ڈسٹرکٹ میں, ہمارے ایس ایم بی آر صاحب ہیں, ابھی وہ ایس ایم بی آر صاحب ہیں ہمارے زمان صاحب جو ہمارے ایس ایم بی آر ہیں, وہ جب بھی ہماری میٹنگ ہوئی تو کہتے تھے کہ یار مجھے بہت ساری جو ہے نا وہ ریپینٹنس رہ گئی ہے کہ جب میں ڈپٹی کمشنر تھا تو میں بہت سارے کام اور کر سکتا تھا, لیکن میں وہ کر نہیں پایا. اب میں, آپ جونیئر ہیں, آپ چھوٹے ہو, تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ فیلڈ میں جتنے مرضی پرائم منسٹر آفس کی بھی جو کوئی ڈائریکشن ہونی ہے, سی ایم آفس کی بھی, کسی جگہ سے امپلیمنٹ یہیں پہ ہونی ہے, تو آپ اپنی کیپیسٹی میں بہت کام کر سکتے ہو. تو کچھ عادات کچھ پہلے بھی اس طرح کی ملتی جلتی تھی, کچھ جب بڑوں نے یہ اس طرح کی ہدایات بھی نہیں, اور جب دیکھا کہ یار لوگوں میں اسی کام کرنے سے عزت ہے, تو پوری کوشش کی ہے, جتنی ہمت تھی, جتنی کہ انسان کے پاس ہو سکتی, ریسورسز ہو سکتے ہیں, اس میں پوری کوشش کی ہے کہ ڈی جی خان کے شہروں کے لیے ہم کچھ کر سکیں. تو میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ پھر کہ آپ لوگوں نے, مجھے جانتے بھی نہیں تھے, آپ بالکل ایک ڈی سی کے طور پہ تو کوئی بھی پوسٹ نہیں جانتا ہے, لیکن ذاتی طور پہ نہیں جانتے ہوں گے, لیکن آپ لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کے ہمیں اپریشیٹ کیا, اس سے ہمیں حوصلہ ملا. اور اس حوصلے کی وجہ سے, اور یہ سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میری یہاں کی جو پوری ٹیم ہے, میری ایس سیز, یہ اصل تو ماشاء اللہ برانڈ ہے, اس نے اتنا فرنٹ میں کام کیا, اے ڈی سی آر صاحب ہیں, جو ایس سیز ہیں, باقی جو ہمارے ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے تمام لوگوں نے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوا. ہمیں اس چیز کی عزت نے بہت آگے تک جو نا ہماری رسپیکٹ ہوئی ہے, اور میں رسپیکٹ کو ہر چیز سے مقدر سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے ذرا مقدم ہے کہ اگر آپ کو لوگ جو ہے وہ دل میں آپ کے لیے اچھا خیال رکھتے ہیں, یا آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار آپ مناسب آدمی ہو, اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ ایسے نارملی ہوتا نہیں ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے بلا کے بھی آپ کی دوسری جگہوں پہ بھی آپ کو پراپر پروپوگیٹ کیا ہے, تو اس سے تو ہمیں اللہ کا جتنا بھی شکر کریں اتنا ہی کم ہے. تو اس حوالے سے ابھی ہمیں, چونکہ آج کل وہ اس طرح کے ڈیز ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ملکی حالات ہیں جو سیاسی طور پہ چل رہے ہیں, اللہ ہمیں جتنا موقع مزید دے گا, ہماری اندر اتنی قوت زیادہ سے ہم کام کریں گے. آج کل جو ہم نے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے کہ شاید ہمیں کو 8-10 دن جو مزید جو ہے وہ مل جائے. آپ کو پتہ ہی کہ جس طرح چینجز ہوتی ہیں ادھر سے ادھر, لیکن فوری طور پہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے پچھلے ہفتے سے یہی کام کر رہے ہیں کہ یار اور کچھ نہیں تو ہم کم از کم اس شہر کو فوری طور پہ صاف کریں, جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے صفائی کریں, اس کو گرین کرنے کے لیے, اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے کوشش کریں. اور اس پہ اب پچھلے 2-3 دن سے مجھے بہت اچھی فیل آنی شروع ہو گئی ہے کہ کام جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایک چال بن گئی ہے ہماری, یہ کام شروع ہو گیا ہے. یہ 5-6 روڈز ہم نے آپ کی ماڈل روڈ ڈکلیئر کی ہیں, جو ہم نے خود ہی اپنے طور پہ کہ یہ 5-6 روڈز کو ہم زیادہ فوکس اس لیے کریں گے کہ سب نے گزرنا ہوتا ہے. آپ جب شہر سے باہر آتے ہیں, جس طرح پاکستانی چوک ہے بڑا گندا ہوا تھا,
اس کی لائٹس بھی آن ہوتی ہیں, باقی روڈ چوکس کی بھی لائٹس آن ہوتی ہیں. اس کو تھوڑا سا اس پہ پیسے نہیں لگتے. ہماری تھوڑی سی انٹروینشن ہے کہ یار اس کو جسٹ آپ ایک دفعہ پیڈ کر دیں, کوئی زیادہ پیسے نہیں لگتے. گھاس کی ٹرمنگ کر دیں, لائٹس کو آن کر دیں, کوئی اس میں کوئی ہمیں کوئی اسکیم نہیں بنانی پڑنی, کوئی کچھ اس میں ہمیں کوئی اسپیشل فنڈز نہیں لانے پڑتے. سب کچھ اتنی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. صرف یہ ہے کہ لوگوں کو فوکس کروا کے کر دیں. تو یہ بھی ایک میں ان کو سب کو بتایا کہ یار ایک ہماری طرف سے یہ کاوش ہوگی, اس میں دیکھیں لوگوں کی طرف سے آپ کو جتنی جو ہے نا وہ دعائیں ملیں. تو پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ جتنا بھی ٹائم ملے ہم اس شہر کو فوکس کر کے اس کو بیوٹیفائی کریں, کیونکہ آپ کے شہر میں بہت انفراسٹرکچر بن چکا ہے. یہ چوکس آپ کے آلریڈی ہمارے آنے سے پہلے کے بنے ہیں, پہلے بھی جو یہاں پہ لوگ کام کرتے رہے ہیں, آپ کی گورنمنٹ آپ لوگوں نے کروائے. تو اب ہم ان کو مینٹین کر دیں تو یہ ہماری اس میں کافی ہماری ڈیوٹی بھی ہے, اور ہماری ایک کوشش جو ہے نا وہ بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. باقی آپ نے ایک بات کی بھائی نے, یہ اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے مجھے بلیو بھی یہاں آنے سے پہلے بالکل نہیں پتا کہ یہ جگہ جو ہے آپ کو گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے, اور اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے آپ کا وہ میٹر چل رہا ہے. میں آپ بھائی جا کے فائل دیکھ کے اس میں پراپر پیروز کر کے ہماری کوشش, اگر آپ میری جگہ پہ کوئی بھی ہو تو آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ یار ہم جوڑنے والے ہیں لوگوں کو, ہم نکھیرنے والے نہیں ہیں. ہماری آپ کی اچھی ایڈمنسٹریشن وہی ہے جس میں پارٹیسپیشن ہو, لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو, لوگوں کی جو ہے اس میں پوری انپٹ آئے, وہ چیز کامیاب ہوتی ہے. جب آپ پہنچتے ہیں فیصلے باز دفعہ, جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ دیر پاری ہوتے ہیں. اور میرا آفس جو ہے آپ کو جوڑنے والا, آپ کو کھیلنے والا نہیں ہوگا. شکریہ. میں بھائی کو فائل دیکھ لوں گا, آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے سب دیکھ کے کہ آپ اس میں کیا ہو سکتا ہے, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. تو مجھے خود بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے بہت پہلے آنا چاہیے تھا, میں لیٹ ہو گیا ہوں, لیکن اینی ہاؤ آپ سارے جو ہے شہر کی آواز ہیں. آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ, آپ نے دوبارہ بتائیں کہ چانڈیا صاحب کی شکایت ہے سیرے والی دور کر کے کیپشن بھی لگائیں گے کہ ولی میں مبارکباد دیتے ہیں. یہ ویسے پریس کلب کے نام ہے. اچھا سے وہ پریس کلب کی رجسٹریشن کے لیے ہے, پریس کلب کی رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں وہاں سے بتایا ہے. اس کو چیک کر لیتے ہیں, پتہ نہیں تھا وہاں سے بتایا ہے پریس کلب کو رجسٹریشن کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. باقی یہ ہمارا پریس کلب کے نام پہ ہے, یہ الاٹڈ ہے. اور یہ کھری بات ہے کہ یہ شیر محمد گلزار صاحب سے آج میری شیر افغان صاحب وہ البیلا والے کیس میں کے آفس میں آپ کا سنا بہت ہوا ہے. آپ میرا خیال ایک دفعہ میرے کوسا صاحب ہیں, ان کے ساتھ بھی میرا خیال اس دن فنکشن تھا آپ کی ادھر ہی ملاقات, یہ بھی ایک دفعہ آپ نے تشریف لائے. ٹھیک ہے, لیکن میں اس لیے کہ یار آپ لوگوں نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ اور خوشی ہوتی ہے یار. اور دوسری بات ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں نا, آپ آپ انسان ہیں, آپ سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, دوستی بھی ہو سکتی ہے. تو جو پازیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ویلکم کرنا چاہیے, ہمیشہ ویلکم کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں, چھوٹی سی 2-3 چیزیں ہیں جو کہ آپ کے نوٹس پہ لانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ جو ہمارے یہاں سے چند قدم آگے بس اسٹینڈز ہیں, جو ٹریفک کا خلل ہے, شہر کے اندر انٹروینشن بہت زیادہ ہے ان کی وجہ سے. چانڈیا صاحب کو نیوز پہ ان کا کمنٹس بھی آ چکے ہیں کہ میں اس پہ کوشش کر رہا ہوں, کافی کوشش بھی کی ہے, لیکن اسٹل وہ اڈے ویسے ہی کام کر رہے ہیں. ہم نے اس کو لائسنس جو ہے منسوخ کر دیے تھے, اس پہ اسٹے ہوا ہے ہائی کورٹ سے. وہ اسٹے جو ہی ویکیٹ ہوتا ہے, آپ ان کو پکڑ کے ادھر ہی یہ آپ کے اپنے شہر میں احسان ہوا, اس کا آپ بھی ہمارے حصہ ہے. پل پیارے والا آپ کے سامنے لوگ جو ہے نا نارملی بڑے فیصلوں میں ہاتھ نہیں ڈالتے. نیت صاف ہونا تو آپ کو, اور کس نے کرنا آگے کام, یار میری جگہ کو اور ہوگا, کسی نے کسی کو کرنا نا. یہ آپ کے سامنے کارڈیالوجی کی 36 کنال جگہ ہے, جو یہ پچھلے 4 سال 2019 سے کسی ڈپٹی کمشنر نے کوشش نہیں کی. شاید کوشش کسی نے کی ہوگی, لیکن چلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کھاتے گڑی, وہ ہم نے 36 کنال جگہ چھڑوا دی ہے. اس میں حالانکہ کورٹ میں سارا دن مزید ہوتا رہا. یہ آپ کے پل پیارے والے پہ 4 آپ کے اڈے
ان کے لائسنس نہیں کر سکتے ہیں. مشکل فیصلہ ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے سفارش بھی آ رہے ہوتے ہیں, سفارش بھی آ رہی ہوتی ہیں, بہت کچھ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں ہے, کیونکہ یہ امپلیمنٹیشن میں بعض دفعہ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, امپلیمنٹیشن میں ہارڈل بھی ہیں. میں سپوز یہ 36 کنال پہ اس میں کارڈیالوجی ہاسپٹل ڈی جی خان کا بننا ہے, میں تو یہاں پہ پرماننٹ نہیں رہنے والا, اس میں سارا دن جج نے ہمارے ساتھ جس طرح ہوتا ہے یہ کر دیا وہ کر دیا, معافیا منگواتے رہے. خیر ان کاموں کے لیے 1000 معافیا بھی ہمیں مانگنے پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں پہ اسپورٹس جو ہے نا وہ آڑے آ جاتی ہیں فوری طور پہ. ہمارا ابھی پلان یہ تھا کہ یہ اڈے یہاں پہ پل پیارے والی سے ختم کر کے ہم نے ادھر ہی شفٹ کرنا تاکہ یہ شہر جو ہے نا مطلب ہے یہاں پہ آپ کا یہ کھلا کھلا ہو, کیونکہ اب آپ کی جو ہاسپٹل بن رہا ہے, کارڈیالوجی بن رہا ہے, مدر اینڈ چائلڈ بن رہا ہے, دوسری ساری چیزیں بن رہی ہیں, بہت ساری چیزیں جو یہاں پہ آپ کی بن رہی ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی روڈ کھلے ہونے چاہیے, ادھر تو کنجیشن ہونی نہیں چاہیے. تو بھائی کوشش ہے, اللہ نے موقع دیا تو یہ اڈے جس طرح وہ ہم نے جنرل بس اسٹینڈ چلا دیا, اس میں مجھے پتہ ابھی ہارڈلز ہیں, اس میں پرابلمس ہیں, لکھے پڑے کوئی نہیں ہے, لیکن آف دی ریکڈ پرابلم, تو وہ پرابلم لگے ہوئے اس کے ہم سالو کریں. سر بہت شکریہ, سر بہت شکریہ. آپ لوگ کے جو ایسی چیز ہے بنائی کیسے ڈی سی کر رہے ہیں, اب آپ چاہ رہی ہیں